نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان مبشر نذیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے تراویح کے فضائل و مسائل۔ معزز ناظرین، رمضان شریف کا مہینہ عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ دن کو فرض روزہ رکھنا اور رات کو سنت تراویح ادا کرنا اس مہینے کی مخصوص عبادات ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ رمضان کے روزوں کو اللہ رب العزت نے تم پر فرض کیا ہے اور اس کے قیام یعنی تراویح کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، شاید آئندہ ہمیں یہ مبارک گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد معذرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینصرف۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ لیکن جب رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں آتی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرمایا کرتے تھے وہ باقی دنوں میں نہ فرمایا کرتے تھے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں امت کو بھی کثرت کے ساتھ عبادت کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ معزز ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ لہذا اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے عبادت کرنی چاہیے۔ معزز ناظرین، قیام رمضان یعنی تراویح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت فرمایا۔ اسی طرح خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ائمہ مجتہدین اور حضرات مشائخ عمل پیرا رہے، اور بلاد اسلامیہ میں 1400 سال سے اسی پر عمل ہوتا رہا ہے اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ معزز ناظرین، یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو تراویح کے فضائل و مسائل کے حوالے سے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید مستند اور قیمتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور تب تک کے لیے اپنے میزبان مبشر نذیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔